اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 9 ہے، انقلاب کا مفید کردار۔ اس باب کا ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے اور ابھی 57 نمبر ایپیسوڈ نمبر اس کتاب کا، اس باب کا دوسرا ایپیسوڈ، ٹاپک نمبر 5، منہاج القرآن انٹرنیشنل کا کردار۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل MQI موجودہ صدی میں احیاء دین کے لیے وجود میں لائی گئی ایک تحریک ہے تاکہ آئندہ زمانے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ الوہی پیغام سے مخلص MQI مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کچھ ایسے انداز میں کرتی ہے کہ پہلے وہ خود اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں اور پھر اپنے ارد گرد کے تمام معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تحریک منہاج القرآن ایسے افراد تیار کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقدم جانتے ہوں اور پھر اس کی مدد سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس کا محور اور منزل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان اس ناانصافی اور ظلم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں جس نے عام آدمی کو پیس کر رکھ دیا ہے، جو خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس حوالے سے عزم صمیم رکھتے ہیں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی اپنی سخت کوشی کو ترک کریں گے کہ جب تک ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیں۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سورہ کی تشریح کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ جب بھی کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو وہ سب سے بڑھ کر نادر شے ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی معمولی شے نہیں ہوتی۔ زمانہ اپنے اندرونی مواد پر محیط ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی مخصوص زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، اگر اس میں وہ لوگ نہ ہوں تو وہ زمانہ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی زمانہ صرف اسی صورت میں اچھا کہلا سکتا ہے جب اس میں رہنے والے لوگ سچے، بااخلاق اور نیکوکار ہوں۔ ایسے ہی لوگ زمانے کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کو سب زمانوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ فضیلت تابعین میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے حالت ایمان میں منتقل ہوئی، اور پھر اس کا اگلا پڑاؤ تبع تابعین، یعنی وہ لوگ جو بطور مومن تابعین سے ملے کا زمانہ تھا۔ مختصر یہ کہ زمانے کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، زمانے کا کوئی لمحہ اچھا ہو، بہتر ہو یا بہترین ہو، ان لوگوں کا عکاس ہوتا ہے جو اس میں بس رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اسی سورہ کی مفہوم کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی شے کی قسم اٹھاتے ہیں جو مقدس و محترم ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شے کو سامنے لایا گیا ہے وہ ایک پاکیزہ شے ہے، جبکہ اگلا جملہ کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یہ اشارہ ایسے انسانوں کے بارے میں ہے جو خالق و مالک کی نظر میں گمراہ اور بہکے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں بہکے ہوئے لوگوں یعنی ادنا مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، جبکہ زمانے کو تخلیق کرنے والے رب العزت کا اپنا فرمانا ہے کہ وہ مجرموں کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کی قسم کھاتا ہے جو ان 4 اوصاف کے مالک ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، 2 نیک عمل کرتے ہیں،
ایک دوسرے کو سچائی کی تلقین کرتے ہیں، اور چوتھا ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ سورہ ہمیں ایک قانون عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے زمانے کی قسم کھاتا ہے جس میں ایسے صاحب ایمان لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت میں گزاری ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بلا خوف مخلوق خدا تک پہنچایا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی دادا علیہ اور وغیرہ وغیرہ دیگر برگزیدہ ہستیوں کے دور کی قسم کھائی ہے۔ ٹاپک 6، مقدس ہستیاں۔ پچھلے پیراگراف میں مذکورہ حق کے حامل شخصیات کے تذکرے سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک یا کئی زمانوں میں ایک سے زائد ایسی مقدس ہستیاں ہو گزری ہیں جنہوں نے اپنی ظاہری عمر سے بڑھ کر عمر پائی، جبکہ ایسے افراد جو پرہیزگاری اور اخلاص کی آخری حدوں کو نہ چھو سکے اپنی جسمانی موت مر گئے، اور ان کا نام بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی چاہنے والے اور کئی آپ پر تنقید کرنے والے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اس وقت کے حکمران نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے قدری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ لیکن آج لوگ اس دور کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انہیں چاہنے والے اور ان کی قدر نہ کرنے والے دونوں قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ ان کے زمانے کا ذکر امام بخاری کا زمانہ کہہ کر کرتے ہیں، جبکہ ان کے زمانے میں حکمران کون تھا کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے اور یہاں ایسی روشن مثالیں چھوڑ گئے کہ اب ان کا نام ابد الآباد تک چہار دانگ عالم میں گونجتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے اپنے زمانے میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ ہمارے دلوں اور ہماری روحوں پر راج کرتے ہیں۔ انہیں ہمارے دلوں کی حکمرانی کسی انسان نے نہیں بخشی، بلکہ یہ عطا تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے ان کی محبت کا نقش ہمارے دلوں پر کندہ فرما دیا ہے۔ یہ بات بڑے دشوق سے اور برملا کہی جا سکتی ہے کہ شیخ الاسلام ابدی حیات پائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی جسمانی وصال کے سینکڑوں برس بعد آج بھی اپنے مقبرے میں زندہ ہے۔ لوگوں کا جو ہجوم ان کی زندگی میں ان کے ارد گرد جمع رہتا تھا آج بھی ان کے مزار پر حاضر رہتا ہے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کے نام 2-3 نسلوں سے زیادہ یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن حضرت داتا گنج بخش کا نام ان کے تقریباً 1000 سال بعد بھی زبان زد خاص و عام ہے۔ یہ دربار الہی میں ان کی پذیرائی کی علامت ہے کہ انہیں دن رات اور راتوں کے پچھلے پہر ہند و پاک میں ان کے مزار پر اور 7 سمندر پار بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی وہ روحانی زندگی جو 10 صدیوں سے انسانی مشاہدے کے مطابق رواں دواں ہے، مستقبل میں بھی روز حشر تک یوں ہی مرز خلائق رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں اولیاء اللہ کی ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، نہ کہ کسی مادی طاقت نے۔ اللہ تعالیٰ جو خود لافانی ہے
اپنے دوستوں کو بھی ابدیت سے نوازتے ہیں، لہذا دنیا کی کوئی طاقت ان کے اس اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتی جو انہیں بنی نوع انسان کے دلوں پر حاصل ہے۔ اگر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوبی کسی بھی اور ذریعے سے حاصل ہوتی تو وہ ان کی وفات کے بعد بڑی قلیل مدت میں ہی فنا ہو چکی ہوتی۔ حکمرانوں کو منتخب کرنے والے عام انسان ہوتے ہیں اور یہ دونوں ہی اپنی موت کے ساتھ مر جاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام ابد تک زندہ ہیں اور ان کی جسمانی موت لوگوں کو صدیوں تک ان کے بارے میں سوچنے اور ان کا ذکر کرنے سے نہیں روکتی۔ یہی وہ ابدیت ہے اور انقلاب کا مفید وصف بھی ہے۔ صراط مستقیم پر گامزن اللہ رب العزت کے ولیوں کا کردار معاشرے کے ظالم عناصر کے ظلم سے عام لوگوں کو نجات دلانے کی جد و جہد کے لیے ایک بڑی قوت متحرکہ ہے۔ ایسا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے لوث محبت، امت کی بہتری کے لیے تعمیری جد و جہد، لوگوں کو سچائی کی تلقین اور انہیں صبر، برداشت اور اعتدال کی راہ اپنانے جیسے اوصاف کا تقاضا کرتی ہے، متقاضی ہے۔ یہ اوصاف ہمیں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے کردار میں اپنی معراج پر نظر آتے ہیں، جنہیں مندرجہ بالا سطور میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوتا ہے 9 نمبر کا۔ اب اگلا باب نمبر 10 منہاج القرآن کا طریق اصلاح انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔